کی ہے اجتماعی سمیلن کر کے، اور الحمدللہ یہ ایک ایسا قدم ہے ہمارا جو اور قوموں کے لیے مثال ہے، اور الحمدللہ ہم اپنی قوم کے اس قدم کی اور اس کام کی مثالیں لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، مگر میں آپ سے مؤدبانہ عریضہ پیش کروں گا اور انتظامیہ سے بھی کہ اس میں اور کچھ اپڈیٹ لانے کی ضرورتیں ہیں، اس کام میں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو آج ہم نے منڈپ سجایا ہے، اسی طریقے سے 7 سال ہو چکے ہم منڈپ سجاتے اور ایک ہی منڈپ کے نیچے پوری قوم کو جمع کرتے ہیں، اور ہماری قوم ایک ہی منڈپ کے نیچے بیٹھ کر کھانا بھی کھاتی ہے اور نکاح بھی ہوتا ہے الحمدللہ۔ حضرات محترم، مگر ہماری قوم کا اس پر بہت زیادہ خرچ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہماری منتظمین، ہماری جو انتظامیہ ہے اجمیری برادری کی، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس پر اور قدم اٹھائیں اور مجلس مشاورت جو ہے منعقد کریں اور اس میں اور زیادہ جو ہے اپڈیٹ لائیں۔ الحمدللہ ان اخراجات سے بچنے کی جو ہے اور تدابیر جو ہے سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ جو آج حضرت نے جو ہے جاورا کی سرزمین سے جو لوگ آئے ہیں اور جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے ہاسپٹل کا، ایک دن آئے کہ ہماری قوم بھی یہ اعلان اسی اسٹیج سے کر دے کہ اجمیری برادری کی جانب سے بھی ایک ہاسپٹل بننے والا ہے، اجمیری کی جانب سے بھی ایک ہاسپٹل کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، اجمیری کی برادری کی طرف سے بھی ایک ہاسٹل بچیوں کے لیے بننے والا ہے۔ حضرات، حالات سازگار نہیں ہیں، آج وقت ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، اس پرفتن دور میں ہماری بچیوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے۔ اگر ہم نے آج بھی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے اور اگر ہم اسی معاملات میں چلتے رہے، اگر ہم نے ان فضول خرچیات پر اگر انگوش نہ لگائی تو قسم خدا کی وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری بچیوں کی عزت اور آبرو محفوظ نہ رہے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچیوں کا مستقبل محفوظ رہے تو ان کو بہترین ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے بہترین کالج بنا کر ان کو دے دیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری قوم الحمدللہ، ہماری قوم زندہ دل قوم ہے الحمدللہ، ہماری قوم نے بہت کچھ کیا ہے اور انشاءاللہ مزید آگے بھی کرتی رہے گی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور تمام منتظمین کے لیے بھی کہ اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے، اور بالخصوص علماء کرام کو، تحریک علماء کرام کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پائے ثبات میں استقامت عطا فرمائے، اللہ انہیں پائے ثبات عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قوم اپنی جو ہے فیوچر کے لیے نہیں سوچتی، جو قوم اپنے ورتمان پر نظر نہیں رکھتی، جو قوم اپنے حالات پر حال پر نظر نہیں رکھتی، وہ قوم جو ہے مستقبل اس کا بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے حالات پر اور اپنے حال پر نظر رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء اکرام کا جمع غفیر اسٹیج پہ حاضر ہو چکا ہے۔ استاد گرامی بھی تشریف رکھے ہیں، تمام دلہے بھی تشریف رکھے ہیں، سارا سرمایہ اکٹھا ہو چکے ہیں۔ جو آ گئے، جو بیٹھے وہ خوش نصیب ہیں، جو پھر رہے ہیں، جو افراتفری کا ماحول کر رہے ہیں وہ بد نصیب ہیں۔ نصیب اچھا بنائیے، تشریف لائیے، سما اچھا ہے، دلہے بھی بیٹھے ہیں، مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دلہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سارا ماحول بن گیا۔ اب جو حضرات کھڑے ہیں راستے میں، یہ ادھر کھڑے، میں ان سے گزارش کروں گا بھائیو، بڑا خوبصورت پنڈال لگایا ہوا ہے، خوب خرچہ کیا ہماری قوم نے، سب نے اس میں ایک ایک پیسہ سب کا لگا ہوا ہے۔ آپ اپنے پیسے کی ایک ایک روپے کی قیمت کو جانیں۔ یہ دور ایسا ہے، ابھی مجھ سے قبل مولانا یوسف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں آپ بھلے کروڑ پتی ہیں، بھلے ارب پتی ہیں،
आपकी कौम एक निचली दर्जे की कौम मानी जाती है। आपको उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में जगह नहीं दी जाती है जहां आपका नाम जुड़ा होता है। मेरे अजीज, आप कितने ही अमीर वक्त हो, आप कितने ही बंगले गाड़ी वाले हो, आप उसी निचली कौम से आते हैं जिस कौम से सारे अफराद बेटे हैं। अजमेरी बिरादरी और दिगर हजरात अहले मुसलमान से गुजारिश है कि एक एक पैसे की कीमत को समझे। एक रुपया कल के आपके आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगा, फ्यूचर बनाएगा। इस एक पैसे को आज आप इज्जत की निगाह से देखें, इसके वकार को समझे, इसको जाने और इसको सही जगह इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये काले बादल भी छटेंगे एक दिन और नए सूरज की नई सुबह भी रोशन होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह हमें, हमारे लिए सिर्फ काफी है हमारे रब्बे कोरे। दुनिया कितनी साजिशें कर ले, कितनी साजिशें कर ले, हम यही कहेंगे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। हमारे लिए हमारा रब काफी है, कल भी था और आज भी काफी है। आइए मौलाना मोहम्मद मुजफ्फर सकाफी साहब से गुजारिश करूंगा कि 5 मिनट के लिए तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु सुन्नती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि निकाह ये मेरी सुन्नत है, बस जिस किसी ने इसको अदा किया तो वो उसका मुझसे ताल्लुक़ है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमने तमाम लोगों ने एक साथ मिलकर एक ही पिंडाल में तमाम बच्चों और बच्चियों का निकाह हुआ है। लेकिन अफसोस ये होता है कि एक साल में हम देखते हैं कि इसी स्टेज पर कभी 50 की तादाद, कभी 70 की तादाद, कभी 80 की तादाद में निकाह होते हैं। लेकिन फिर जैसे ही साल आगे बढ़ता है तो हमने ये भी देखा है कि कितने लोगों का निकाह टूटता हुआ नजर, कितने रिश्ते टूटते हुए नजर आते हैं। तो इस रिश्तों के टूटने के अंदर अगर हम देखें तो किसी खास एक आदमी का कसूर नहीं होता है, बल्कि कसूर दोनों जानिब से होता है। कभी कसूर वालिद की तरफ से या दूल्हे के खानदान की तरफ से होता है, तो कभी कसूर दुल्हन की खानदानों की तरफ से होता है। तो इस चीज में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए जरूरी ये है कि मैं तमाम जितने भी दूल्हे हैं इनसे भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में कभी भी आपके होने वाली दुल्हन अगर उससे कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है तो आप देखें कि सही क्या है और गलत क्या है उस एतबार से, क्योंकि अल्लाह ने आपको अकल दी है और अकल सलीम का इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उसको समझें और जितना हो सके आप इस निकाह को टूटने से बचाने की कोशिश करें। इसलिए कि औरत ये वो चीज होती है, औरत जिसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं मोहम्मद अरबी आने के बाद जिस मुआशरे में औरतों की कोई इज्जत नहीं होती थी, जिस मुआशरे में औरतों के साथ एक बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था, उसी मुआशरे में पैगंबर मुस्तफ़ा आते हैं और पैगंबर मुस्तफ़ा आने के बाद पूरी अरब दुनिया को फरमाते हैं कि अरब लोगों सुनो, तुम्हारे मुआशरे में जहां औरतों की कोई इज्जत नहीं है, मैं मोहम्मद अरबी उन लोगों को ये जमानत देना चाहता हूँ कि जिसके घर में एक बेटी पैदा हो और जिसके घर में 3 बेटियां पैदा हो और अगर वो बाप उन 3 बेटियों का निकाह करके उनको अच्छे अंदाज में रुखसत कर दे तो मैं मोहम्मद अरबी जमानत लेता हूँ कि उस शख्स को मैं जन्नत में दाखिल करवा दूंगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 3 बेटियां ना हो, 2 बेटियां हो तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे उम्मतियों सुनो, अगर 2 बेटियां हैं और उनका भी निकाह अच्छे अंदाज में करवा के उनको तुमने रुखसत कर दिया तो मैं मोहम्मद अरबी उसको भी जन्नत की जमानत देता हूँ। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर 2 भी ना हो तो क्या हुक्म है? तो आका ने इरशाद फरमाया, अगर एक बेटी भी हो और
کی اچھی پرورش کر کے اس کو اگر سسرال بھیجو گے اور وہ وہاں پر صحیح سے رہے گی تو وہ بھی اس کو بھی میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب اس کے پیچھے آپ دیکھیے کہ ایک عورت اپنا گھر کب بنا سکتی ہے۔ آج جو ٹوٹنے کی وجہ ہے ہماری قوم کے اندر یہ ایک کمپٹیشن بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب اگر 20 لاکھ کی شادی کریں گے یا 10 لاکھ انویسٹ کریں گے، خرچہ کریں گے تو میں 20 کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اگر آج آپ کی جیب کے اندر پیسہ ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو 20,000 کا سوٹ دلا دیا ہو تو 1 سال کے اندر وہ سوٹ پھٹ جائے گا۔ تو کام آنے والی چیز کیا ہے؟ کام آنے والی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلائیں تاکہ اسی تعلیم کو لے کر جب آپ اس کو رخصت کریں گے تو کل سسرال میں جائے گی تو وہ سسرال میں اپنے دولہے کے باپ کی بھی عزت کرتی ہوئی نظر آئے گی، دلہن کی ماں کے دولہے کی ماں کی بھی عزت کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ بتائے گی کہ ایک معاشرہ کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ معاشرے کا ڈیولپ اگر ہوتا ہے، معاشرہ اگر عروج پاتا ہے تو اس میں سب سے بڑا کلیدی کردار اگر کوئی ادا کرتی ہے تو وہ عورت کی ذات ہوتی ہے۔ آج تمام ریسرچ اٹھا کر دیکھ لیں، چائلڈ آف سائیکولوجی یا اسی طرح جتنے بھی ریسرچ آتے ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ایک بچے کی پرورش میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ ایک عورت کا ہوتا ہے۔ اور 20,000 کا سوٹ آپ کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کی تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تربیت کرے گا کوئی چیز تو آپ نے اپنی بچیوں کو تعلیم کے نام سے اگر دین کی تعلیم دلائی ہوگی، دنیا کی تعلیم دلائی ہوگی، اور آپ کی بچی کا مغز اگر دولتی فطور سے نہ بھرا ہو کر دین اور دنیا سے بھرا ہوگا تو اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ایک کامیاب بچہ پیدا ہوگا، اور پھر اس طریقے سے معاشرے کی ترقی ہوگی اور معاشرہ ایک بہترین عروج اور ارتقا پاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی تعلیم کے اوپر جتنا ہو سکے پیسہ خرچ کریں، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کریں۔ یہ دولت کچھ سال کام آ سکتی ہے لیکن تعلیم اس بچی کی بھی حفاظت کرے گی، تعلیم اس کے بچے کی بھی حفاظت کرے گی، تعلیم اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت کرے گی، اور اسی طریقے سے یہ تعلیم ایک بہترین